الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمعصومین۔ محترم ناظرین، سلسلہ دوربین نگاہ میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج مدینہ المنورہ سے دور دراز ایک جنگ کے لائیو مناظر جو خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیان فرمائے تھے وہ سنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ایمان کی تازگی اور مضبوطی کا سبب بنیں گے۔ لیکن ویڈیو اسکپ کرنے کی بجائے آخر تک ضرور دیکھیں، سنیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کو سن کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ فرمائیں۔ یہ لمحے سرفروشان اسلام کے لیے قیامت کے لمحے تھے۔ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں نامزد سپہ سالار ایک ایک کر کے اپنی جانیں راہ حق میں قربان کر چکے تھے۔ اب کون آگے بڑھ کر اس ڈنڈے کو بلند کرے گا اور اس کو اونچا لہرانے کے لیے اپنے پیش روؤں کی طرح اپنے سر کا نذرانہ پیش کرے گا؟ اسی اثنا میں حضرت ثابت بن قیس بن ارقم، جو قبیلہ بنی اجلان کا ایک منچلا جوان تھا، آگے بڑھا اور اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لیا اور مجاہدین کو للکار کر کہا، اے اسلام کے سرفروشو، اب ایسا آدمی چن لو جو علم اسلام کو بلند رکھ سکے۔ لوگوں نے کہا، ہم تمہیں اپنا علم بردار بناتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اس لائق نہیں۔ سامنے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ اس نے پکار کر انہیں پکارا، اے ابو سلیمان۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت، یہ لو اسلام کا جھنڈا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ اس شرف کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت سے بہرہ ور ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے کہا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ، اسے پکڑ بھی لو، میں نے تیرے حوالے کرنے کے لیے یہ جھنڈا زمین سے اٹھایا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا، کیا تم حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد لشکر منتخب کرنے پر رضا مند ہو؟ سب نے بیک آواز کہا، ہم رضا مند ہیں۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ علم پکڑ لیا اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آڑے وقت میں مجاہدین اسلام کی قیادت کا بار گراں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت جام شہادت نوش کیا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہوں پر واپس آ گئے تاکہ دوسرے روز صبح تازہ دم ہو کر اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قائد جیش یعنی سپہ سالار مقرر کیا گیا تو مسلمان تتر بتر ہو کر پسپا ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آوازیں دی لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔
یہاں تک قطبہ بن عامر جو میمنہ کے امیر تھے، انہوں نے مجاہدین کو للکار کر کہا، اے لوگو، کفار سے جنگ کرتے ہوئے کوئی شخص قتل ہو جائے تو یہ اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ وہ بھاگ رہا ہو اور اس کو دشمن موت کے گھاٹ اتار دے۔ جب لوگوں نے قطبہ کی للکار سنی تو سب واپس لوٹ آئے۔ اب شام ہو چکی تھی، دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں میں واپس آ گئیں۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی عبقریت آشکارا ہو گئی۔ آپ نے لشکر اسلام کی ساری ترتیب بدل دی اور نئے سرے سے صف بندی کی۔ مقدمۃ الجیش کو لشکر کے پیچھے متعین کر دیا۔ جب دشمن کے سپاہی صف آرا ہوئے تو ان کے سامنے پہلے دیکھے ہوئے چہروں کی بجائے اجنبی چہرے تھے۔ وہ حیران تھے کہ یہ افسر اور سپاہی کل والے تو نہیں، کل مقدمۃ الجیش کے سپاہی اور ان کا قائد اور شخص تھا۔ میمنہ اور میسرہ میں بھی کل والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے از خود یہ نتیجہ اخذ کیا کہ لشکر اسلام کو تازہ کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ان پر مرعوبیت کا عالم طاری ہو گیا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ایسے بھوک لائے کہ میدان کارزار میں ان کے قدم اکڑنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نفسیاتی بے چینی اور اضطراب کو بانپ لیا تو نعرہ تکبیر بلند کر کے ان پر حلہ بول دیا۔ مسلمان مجاہد شاہینوں کی طرح ان پر جپٹ رہے تھے اور ان کے کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کے کشون قاہرہ تتر بتر ہو کر میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کے بے شمار فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہت سا مال غنیمت اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب دوربین نگاہوں کی دوربینی ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ طیبہ سے دور، بہت دور، کفر و اسلام کے لشکروں میں گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اسلام کا مختصر لشکر رومیوں کے ان گنت سپاہیوں پر قیامت برپا کر رہا تھا۔ ادھر مسجد نبوی میں مؤذن بارگاہ رسالت بلند آواز سے اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ جامعۃ۔ اس اعلان کے الفاظ سے مدینہ والے خوب متعارف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے آخر نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس اعلان کے بعد کوئی اہم ترین خطاب فرمانے والے ہیں۔ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ سننے کے لیے مدینہ کے گوشہ گوشہ سے لوگ پروانہ وار مسجد نبوی کی طرف امڑے چلے آ رہے ہیں۔ چند لمحوں میں مسجد بھر گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی ٹپکنے لگے۔ اس ماحول میں اللہ عز و جل کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہیں تمہارے غازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، گوگل میپ سے بھی یا گوگل ارتھ سے بھی کوئی حالات ممکن نہیں تھے۔ اللہ کے آخری نبی دور دراز سینکڑوں کلومیٹر دور روم میں مسلمانوں کے بارے میں مدینہ المنورہ کے رہنے والوں کو آگاہ فرمانا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو،
میں تمہیں تمہارے غازیوں کے لشکر کے حالات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لشکر یہاں سے روانہ ہوا، یہاں تک کہ دشمن سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ لشکر اسلام کے پہلے علم بردار حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وَقُتِلَ زَيْدٌ شَهِيدًا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ان کے لیے طلب مغفرت کرو۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام تاما اور لشکر کفار پر پے در پہ حملے کیے، حتیٰ قتل شہیدا فاستغفروا لہ، کہ وہ بھی شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی سب مغفرت طلب کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر اسلام کا پرچم اٹھا لیا اور بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، یہاں تک ان کو بھی نعمت شہادت سے سرفراز کر دیا گیا۔ فاستغفروا لہ، ان کے لیے سب مغفرت طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی نے آخر میں ارشاد فرمایا، پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا، وہ اللہ عز و جل کے بہترین بندے اور قبیلہ کے بہترین بھائی ہیں، وہ اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کفار اور منافقین کی سرکوبی کے لیے بے نیام کیا ہے، یہاں تک کہ ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل کے آخری نبی نے دعا فرمائی، اللہم انہو سیف من سیوفک فانصرہ، اے اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اس روز سے آپ سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں، پھر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھا لیا اور اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دلیری اور بہادری سے جنگ کی، اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے شمار لشکر کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ اس روز جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں یکے بعد دیگریں ٹوٹی۔ 7 دن کا مارے کا کارزار گرم رہا۔ فرزندان اسلام عقابوں کی طرح رومی لشکر پر جھپٹتے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے۔ باقی لوگوں نے بھی جب بھاگ کر جان بچائی۔ کچھ روز کے بعد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتا کے حالات کے بارے میں اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی خاتم الانبیاء والمعصومین نے انہیں فرمایا، اے یعلا، اگر تمہاری مرضی ہو تو تم وہاں کے حالات سے مجھے آگاہ کرو، اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں تمہیں وہاں کے حالات سے مطلع کروں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہی ارشاد فرمائیں، تاکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے وہاں کے حالات سن کر میری قوت ایمانی میں اضافہ ہو۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے جنگ کے مکمل حالات بیان کیے، جسے سن کر حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ نے ان کے حالات میں ایک حرف بھی رہنے نہیں دیا، اور بعین ہی اسی طرح واقعات ہوئے ہیں جس طرح آپ نے ذکر فرمایا۔ تو محترم ناظرین، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ میں موجود ہوتے ہوئے پوری دنیا
پوری دنیا کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور پوری دنیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے پیارے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ